لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. صلوا على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کی جو مناسبت ہے، تقریباً دو مناسبتیں ہیں. پہلی مجلس کی مناسبت یہ ہے کہ آج ایصال ثواب کی مجلس ہے مرحومہ کے لیے سیدہ پروین اعجاز نقوی. پروردگار ان کو غریق رحمت فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، مخصوصاً ہمارے شعیب بھائی، ہمارے طیب بھائی، پروردگار سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ دوستان نے، احبان نے، اعزاء نے، اقربا نے قرآن ختم ہوئے اور اعمال ہوئے، مجالس ہوئی، نظر و نیاز کا اہتمام رہا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام جو اعمال ایصال ثواب کے لیے انجام دیے گئے ہیں، پروردگار ان سب کا ثواب مرحومہ کے شامل حال فرمائے، اور مرحومہ کو جوار اہل بیت میں خصوصاً شہزادی کونین سیدہ نساء العالمین کے ساتھ محشور فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسری اہم مناسبت وہ یہ ہے کہ اس مجلس کو گویا آغاز اور ابتدائے عزائے فاطمیہ کے عنوان سے آپ کے سامنے خطاب کریں گے، اور آج کی مجلس کے بعد تقریباً جو 4 یا 5 مجلسیں اور ہیں ان میں بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا. لہٰذا آج مقدمتاً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے، اور باقی باتیں جو ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں رہیں گی. صرف یہ کہ ذہن ہمارا تیار ہو جائے. دیکھیے، ایک بہت بڑی چیز نماز کے لیے جو کہی جاتی ہے، نماز عبادت ہے، نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ایک دم سے جا کر مصلی پہ نہ کھڑا ہو جائے، بلکہ انسان دھیرے دھیرے اپنے آپ کو نماز کا وقت جیسے سے قریب ہو اپنے لیے عبادت کا اہتمام شروع کر دے، تاکہ وہ حضور قلب جو ہے وہ پیدا ہونے لگے. وہ انسان جب مصلی پر آئے تو آمادگی ذہنی اور روحی کے ساتھ آئے، تاکہ جو نماز ہے وہ معراج بن سکے. اسی طریقے سے مجلس عزا بھی عبادت ہے، اور مجلس عزا کے لیے بھی انسان کے اندر حضور قلب ہونا چاہیے. لہٰذا پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرے، تیار کرے کہ ہمیں مجلس جناب سیدہ میں جانا ہے، اور مجلس کو اس طرح سننا ہے، اس طرح شرکت کرنا ہے جس طرح حق ہے، جس طرح عظیم عبادت انجام دینے کا حق ہے. لہٰذا آج کی مجلس ابتدا ہے، مقدمہ ہے آنے والے ایام کے لیے کہ جو ایام عزائے جناب سیدہ کونین ہے. ایک اور میں بات بس ذہن کو قریب کرنے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر دوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جناب سیدہ کو تشبیہ دی گئی ہے لیلۃ القدر سے. آپ نے سنا ہے جناب سیدہ کو تشبیہ دی گئی ہے لیلۃ القدر کے ساتھ. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے لیے کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا پہچانو لیلۃ القدر کیا ہے. بس جس کو بہت سی تشبیہات ہیں جناب زہرا میں اور لیلۃ القدر میں. ایک تشبیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تم لیلۃ القدر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طریقے سے تم سیدہ کے کمال اور ان کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بڑی عظیم بات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اسی طریقے سے وما ادراک ما فاطمہ. تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے، ہمیں کیا معلوم جناب سیدہ کون ہے. لہٰذا ایک بڑی
تھوڑی سی ذمہ داری والی بات میں کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. اکثر یہ بات سننے میں آ جاتی ہے, مجھے یقین ہے کہ کسی کو جو ہے وہ دل سے کوئی یہ بات نہیں کہتا ہے, لیکن کبھی کبھار یہ بات سننے میں آ جاتی ہے کہ مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں. سنا ہوگا آپ نے, مجلسیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تھوڑی کم ہو. البتہ یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ ذکر اہل بیت زیادہ ہو گیا, بس یہ کہ تھوڑا سا وہ ڈسپلن والی بات کو لے کر لوگ کبھی کبھار ایک احساس کرتے ہیں کہ حساسیت ہو جاتی ہے. عزیزان محترم, مجلسیں جتنی ہو جناب سیدہ کے یہ کم ہے. مجلسیں جتنی ہو, کچھ لوگ کہتے ہیں مجلسیں زیادہ ہو رہی, میں کہتا ہوں جتنی ہو کم ہے, جتنی ہو کم ہے. جتنی زیادہ مجلسیں کر سکتے ہو, ذکر اہل بیت کر سکتے ہو, اتنا زیادہ کیا جائے. جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ جتنی زیادہ مجلسیں ہوں گی اتنا زیادہ کمال, اتنا زیادہ ثواب, اتنا زیادہ ہمارے وقار اور عزت میں اضافہ ہوگا, اتنا زیادہ ہم سیدہ کے حق کو سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا جو میں تشبیہ دینے جا رہا ہوں ایک اور, شاید اس رخ سے کبھی آپ نے اس کو نہ سنا ہو, نہ سوچا ہو. جس طریقے سے لیلۃ القدر محصور ہے 19, 21 اور 23 میں, کسی شخص نے آ کر امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ان 3 تاریخوں میں سے کون سی تاریخ وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے. تو امام نے کچھ توضیحات بیان فرمائی, روایت آپ کی نظروں کے سامنے ہے. جب اس نے اصرار کیا کہ آپ بتائیے کون سی ایک وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں, تو اس مضمون کے ساتھ امام نے بات کو سمیٹا اور ختم کیا. اس کو جواب دیا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ اگر تم تینوں راتوں میں اللہ کی عبادت کر لو. بات سمجھ میں آئی؟ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ اگر تم تینوں راتوں میں اللہ کی عبادت کر لو. بس جس طرح وہ جواب امام نے دیا اس شخص کو, اسی طریقے سے اگر 2 تاریخیں شہزادی کی شہادت کے لیے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ دونوں تاریخوں میں مجلسیں برپا کر لو. کیا تکلیف ہے؟ 13 جمادی اولا سے لے کر 3 جمادی ثانیہ تک اگر یہ 20-21 دن مجلسیں ہو رہی ہیں تو کیا تکلیف ہے, کیا حرج ہے؟ لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کریں ذہنی طور پر, روحی طور پر, کہ اگر مجلسیں ہو رہی ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور ان مجلسوں میں شرکت کی جائے, ان مجلسوں کا اہتمام کیا جائے عظمت کے ساتھ جناب زہرا کی یاد میں. لہٰذا یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا جو ذہن کو تیار کرنے کے لیے تھا. آج آپ کے سامنے مجھے شہزادی کونین کی ایک سیرت کے ایک حصے کو بیان کرنا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی جو گفتگو ہوگی 4-5 دن کی, اس کے اندر تاریخی پہلو سے جناب سیدہ کا جو حق غصب کیا گیا اس کے اوپر تاریخی عنوان سے گفتگو آپ کے سامنے کریں گے. آج صرف ایک سیرت کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ یہ نہ ہو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ سیرت بیان نہیں کی اور آپ نے جو ہے وہ اختلافی باتیں چھوڑ دی. خیر, آج اس کو سن لیجئے گا, بعد میں آنے والی باتیں جو ہے وہ بعد میں عرض کریں گے. اور ابھی سے میں اعلان کر دیتا ہوں, کسی کو کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو, کوئی اعتراض ہو, میں آپ کی خدمت میں ناچیز حاضر ہوں. تمام جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ اعتراضات یا آپ کی جو رائے ہے اس کو سننے کا میں تیار ہوں. جناب امام زمانہ نے فرمایا کہ میری جدہ کونین جناب سیدہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ. انا فی ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ, کہ ہماری جدہ ماجدہ, کون فرما رہا ہے؟ امام معصوم. اس بات کو غور سے سنیں, امام معصوم فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری جدہ ماجدہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. یعنی امام معصوم جب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم امام معصوم ہو کر اپنی جدہ ماجدہ کی زندگی پڑھ کر اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں, تو ہمارے اور آپ کے لیے بے درجہ اولا واجب ہے کہ سیدہ کی زندگی پڑھیں, ان کی سیرت کو سمجھیں, انہوں نے جو اسلامی اقدار کو بیان کیا ہے اس پر غور اور فکر کی جائے. ایک سب سے اہم چیز جو سیدہ کونین نے ہم کو اور آپ کو, مردوں عورتوں دونوں کو, اس بات کی تعلیم دی ہے وہ حیا کا پہلو ہے. حیا, شرم, عزت, اور اس حیا میں پردہ پوشیدہ ہے, حجاب پوشیدہ ہے. جب سیدہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے, رسالت میں آپ نے پوچھا یہ بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, تو آپ نے کیا جواب دیا کہ نہ کوئی عورت نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس عورت کو دیکھے. یہ سب سے بڑا زیور ہے کسی عورت کے لیے, کسی خاتون کے لیے. کیا قدر ہے, کیا عظمت بیان کی جناب سیدہ کونین نے, کس کے لیے؟ خاتون کے لیے. میں کیوں بات عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہاں پر ایسی کوئی پرابلم ہے, اللہ کرے نہ ہو, لیکن جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے ہمارے اطراف میں, مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اثرات سوء اور برے اثرات کہیں ہمارے معاشرے میں نہ آنے پائیں. لہٰذا پہلے سے انسان بزرگ جو ذمہ دار ہیں وہ ان باتوں پر غور کریں. ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی اور گفتگو ہوتے ہوتے رسالت مآب مسجد میں تشریف فرما ہے, اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ عن المرأة
اے میرے اصحاب یہ بتاؤ کہ خاتون کیا ہوتی ہے، خاتون کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ عورتن، خاتون یعنی عورت، نسواء کو بتایا، امرأة کو بتایا، عورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو چھپایا جائے، جس کو ڈھانک کے رکھا جائے، جس کو پوشیدہ کیا جائے۔ یہ روایت مخصوصاً میں اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ احساس ہو کہ دین ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ کبھی کبھار دین پر عمل کرنا سخت ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بڑا آسان ہے، بڑا آسان نہیں ہے، لیکن یہ مینٹالٹیز جو ڈیولپ ہو گئی ہیں ہمارے درمیان، اس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ جناب سیدہ نے جب یہ بات سنی، اصحاب سے پوچھا گیا، اصحاب سے رسول اللہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تکونو فمتا تکونو ادنا من ربها، یہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہو جاتی ہے؟ روایات آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس روایت کا اثر ہمارے دل و دماغ پر ہو۔ رسالت میں پوچھا کہ بتاؤ کہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ اصحاب نے جواب نہیں دے پائے، اصحاب جواب نہیں دے پائے۔ کسی نے کہا سجدہ، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ۔ رسالت میں مطمئن نہیں ہوئے۔ جب یہ بات جناب سیدہ تک پہنچی، فلما سمعت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب یہ بات جناب سیدہ نے سنی تو آپ نے جواب دلوایا، آپ نے جواب بھجوایا اور فرمایا قالت ادنا، سنیں خاص طور پر وہ غیرت مند افراد اور وہ غیرت مند خواتین، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں میری بات کو سن رہی ہوں گی، ان سب باتوں پر بہت غور فرمائیں۔ کیا فرمایا شہزادی نے؟ قالت ادنا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها، سب سے زیادہ بڑی چیز جو ایک خاتون کو اپنے رب سے قریب کرتی ہے وہ یہ کہ خاتون اپنے آپ کو گھر کے کونے میں پوشیدہ رکھے۔ گھر کے کونے میں؟ مولانا یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ دین تو ہمیں بیکورڈنس، نیرو مائنڈڈنس، ہم کو تو جو ہے آپ گھر میں قید کیے دے رہے ہیں، ہم کو تو آپ باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم تو مردوں کے ساتھ، کیا فطور ہے ذہن میں، ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کس روایت میں ہے؟ کس اہل بیت کی کن تعلیمات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے؟ یہ ویسٹرن کلچرز، یہ ہماری ترقی یافتہ جو دنیا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ اس کے جراثیم ہے جو ہمارے اندر آ گئے۔ ہاں منع نہیں کیا گیا ہے، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی خاتون دنیاوی امور میں جانا چاہتی ہے جائے۔ شہزادی کونین نے کیا فرمایا؟ یاد رہے یہ بات، امام وقت، آپ کے اور ہمارے وقت کے امام فرما رہے ہیں لی فی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب امام ظہور فرمائیں گے اور امام سے پوچھا جائے گا مولا شریعت کیا کہتی ہے، تو امام اپنی جدہ ماجدہ کی اس حدیث کو بیان کریں گے کہ عورت کا زیور یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے کونے میں رکھے، نہ یہ کہ بازاروں میں پھرے، نہ یہ کہ مارکیٹ میں پھرے، نہ یہ کہ مالوں میں پھرے، نہ یہ کہ وہ بے حیائی کا ثبوت دے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ عورت کا زیور یہ ہے، عورت کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قعر کہتے کونے میں، گوشے میں، ایک کونے گوشے میں اپنے آپ کو قید۔ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر گھر کے امور کو انجام دے۔ عورت کا جہاد یہ ہے، عورت کی امتیاز، عورت کا یہ عظمت یہ ہے۔ اب یہ سوال کہ آپ نے جو قید کر دیا، آپ یہ روایات کا، یہ روایات اہل بیت اطہار نے، لا تبدین زینتہن، قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زینت کو جا کر دوسروں کو دکھائیں، یہ زیب نہیں دیتا۔ پردہ بہت ضروری ہے، حجاب بہت ضروری ہے، حیا غیرت بہت ضروری ہے۔ یہ مرد بھی ہونا چاہیے، یہ عورت بھی ہونا چاہیے کہ وہ غیرت کا ثبوت دے اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے۔ لا تبدین زینتہن، لا یبدین زینتہن، اپنی زینت تمہیں اللہ نے مزین کیا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تو یہ تمہاری زینت دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو دکھایا جائے۔ اب یہ باتیں دنیا کرتی رہے، ہزاروں اعتراض ہیں اسلام کے اوپر، لوگ کرتے ہیں نادان، ان میں سے یہ بھی اعتراض ہے، کرتے رہیں، لیکن جو حلال محمد ہے وہ حلال ہے، جو حرام محمد ہے وہ حرام ہے الی یوم القیامہ، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ روایات جو سیرت جناب سیدہ ہمارے سامنے بیان فرما رہی ہیں جناب سیدہ، وہ بہت ضروری ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ نیرو مائنڈنس نہیں ہے، یہ بیکورڈ ہو جانا نہیں ہے۔ ہمارا افسوس اگر کوئی خاتون کسی، بہرحال ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو۔ اگر کوئی خاتون واقعاً باحجاب نقاب لگا کر کسی معاشرے میں عورتوں کے درمیان آ جائے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق
ارے یہ بیچاری آ گئی، بیچاری ہے وہ بیچاری ہے کہ جو سیرت جناب سیدہ پر عمل کر رہی ہے. بیچاری تو وہ ہے کہ جو جناب سیدہ کے سیرت پر عمل نہیں کر رہی ہے. کیا ہو گیا ہماری فکروں کو؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ جناب سیدہ کی سیرت یہ ہے اس طرح. مولا میں یہ باتیں اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن جو ہے مجھے خواب آیا میں آ نہیں، کئی مہینے سے مستقل ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کسی، میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری کسی بچی نے جو ہے وہ یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ اور ریلز وغیرہ دیکھی ہوں. کچھ خواتین آ گئی ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، عورتوں کا یوٹیوب پر نوحہ پڑھنا. اب میں باتیں بڑی کنٹروورشل کرنے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کنٹروورشل باتیں انشاءاللہ 4-5 مجلسوں میں آئندہ آئیں گی، اگر آپ اس کو ہضم کر لیں. اور سوال جو ہوگا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ جائز نہیں ہے، صرف میوزک سننا ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر خاتون کی آواز جو مطرب ہے کسی نامحرم کے لیے وہ سننا ناجائز ہے. کس نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی آواز کی نمائش کریں؟ صرف چہرے کا پردہ نہیں، صرف جسم کا پردہ نہیں، آواز کا بھی پردہ ہے. انسان اس بات پر غور کرے. اب یہ باتیں ہوتی رہیں گی، یہ باتیں چلتی رہیں گی، اعتراضات ہوتے رہیں گے، لیکن جو سیرت جناب سیدہ ہے اس کو ہمیں غور کرنا ہے، اس پر ہمیں فکر. نہا رسول اللہ، رسول اکرم نے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے. ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها. رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ خاتون اپنے گھر سے بغیر اپنی شوہر کی اجازت کے باہر نہ نکلے. رسول اللہ نے منع کیا ہے. فَإِنْ خَرَجَتْ، اگر نکل جاتی ہے، یہ باتیں وہ ہیں جو آخری والی بات مجھے پڑھنا ہے آپ کے سامنے، یہ تو وہ ہے جو آپ جانتے ہیں. فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلَّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، اگر نکل جاتی ہے گھر سے بغیر اس شوہر کے اذن کے. البتہ خواتین میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہو کہ وہ آپ صرف عورتوں پہ آج پڑھ رہے ہیں، کسی وقت ہوا تو میں مردوں پہ بھی پڑھوں گا، لیکن اس وقت آج عورتیں سن لیں. اگر نکل گئی بغیر شوہر کی اجازت کے تو آسمان میں جتنے ملائکہ ہیں سب مل کر اس پر لعنت کریں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہر وہ شے کہ جس سے وہ عورت گزرے گی انسانوں اور جناتوں میں سے ہر ایک مل کر اس پر لعنت کرے گا. حَتَّى تَرْجَعَ إِلَى بَيْتِهَا، یہاں تک کہ واپس اپنے گھر پہ نہ آ جائے. وَنَّهَا، یہ بات ضروری ہے. وَنَّهَا، اور اسی طرح منع کیا رسول اللہ نے. أَن تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے زینت نہ کرے. زینت نہ کرے. یہ میک اپ کرنا، یہ آئی بروز بنانا، یہ لبوں پہ سرخی لگانا، یہ کلوں پر جو سرخی لگانا، یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ صرف محرم کے لیے ہے، یہ صرف زوج، صرف شوہر کے لیے ہے. انسان بڑا خیال رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میک اپ کر کے نکلے اور نامحرم کی شکل جو ہے نظر آپ کی صورت پڑ جائے. یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ پردے اور حیا کے ان موازین اور ویلیوز کے خلاف ہے جو اہل بیت اطہار نے ہم کو دی ہیں. اگر یہ کرتی ہے فَإِن فَعَلَتْ، اگر یہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ، تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کو آتش جہنم میں جلایا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ پردے کی اہتمام ہے، پردے کی سیرت پڑھیے، مولانا سیرت پڑھیے، سیرت پہ آپ نے سیرت سنیے. جناب سیدہ، اچھا یہ سوال وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے پوڈ کاسٹ میں سنا کہ خاتون ہیں وہ اپنے آپ کو عالمہ کے طور پر بیان کر رہی ہیں کہ میں عالمہ ہوں، اور ان کے انٹرویوز آج کل بڑے آ رہے ہیں. انہوں نے اس بات کو بیان کیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ہم پتہ نہیں کس کس کو سن رہے ہیں، کس کس کو ہم لوگ جو ہے وہ بلا رہے ہیں اپنے اپنے پروگرامز میں، لیکن اس بات سے غافل. اعتراض یہ تھا، سوال یہ تھا، نہیں عورتوں کو جلوسوں میں آنا چاہیے، عورتوں کو جو ہے باہر نکلنا چاہیے، عورتیں احتجاج کریں، عورتیں ریلیز میں جائیں، عورتیں فلاں، عورتیں کم نہیں ہیں. جناب زینب گئی تھیں دربار شام اور دربار کوفہ میں، اور جا کے خطبہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جناب زینب کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. جناب زینب نے جا کے اپنا حق مانگا دربار کوفہ اور شام میں. جناب سیدہ گئی تھی دربار مسجد میں اپنا حق مانگنے. ایسی نادان اور بے وقوفی کی باتیں کون کر سکتا ہے؟ جناب زینب خود اپنی مرضی سے گئی تھیں، بتائیے مجھے. اپنی مرضی سے گئی تھی، اختیار تھا، خوشی خوشی چلی گئی دربار کوفہ دربار شام میں یزید سے بات. امیر المومنین کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ جائے، اس سے بڑا مصیبت کا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بے ارزلی. جناب زینب کے لیے کہا گیا کہ جب آپ آئی ہیں عبید اللہ کے دربار میں، بے ارزلی ثیابہا، بالکل نامناسب جو شان جناب زینب لباس نہیں تھا اس کے ساتھ آپ لائی گئی، اپنے اختیار سے آئی تھیں، خوشی خوش. جناب زینب بھی تو بازار میں گئی تھیں، حق مانگا، تبلیغ دین گئی. جناب زینب کو قید کر کے لایا جا رہا ہے.
اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے. تمہاری کیا مجبوری ہے جو بیکار بے رہنا بے پردہ ہو کر بالوں کو کھول کر مالوں میں گھوم رہی ہو؟ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تمہیں قید کر کے لایا گیا ہے، بازاروں میں گھومنے کا شوق ہے. اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے توڑ مڑوڑ کے دین کو بیان کرنا یہ عالمانہ گفتگو نہیں ہوتی. جناب سیدہ دربار میں کیوں گئی مسجد میں اپنا حق لینے کے لیے؟ مجبور تھیں، اختیار کے ساتھ نہیں گئی تھیں. اور گئی کس طرح؟ اگر گئی بھی تو گئی کس طرح تھی کہ جناب سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا جناب سیدہ خواتین بنی ہاشم کے حلقے میں مسجد میں گئی ہیں، اور جو چادر آپ نے اوڑھی تھی وہ سر سے لے کر پیر تک اتنی طولانی تھی کہ چادر زمین پر خط دے رہی تھی. جانا ہے جاؤ، لیکن اس پابندی کے ساتھ جاؤ، اس شریعت کے ساتھ جاؤ. مولانا آپ جو ہے وہ قید کیے دے رہے ہیں. میں نہیں قید کر رہا ہوں. مجھ سے کیا؟ میرے گھر میں تھوڑی دین داخل ہوا تھا، میرے گھر میں نہیں نا وحی نازل ہوئی تھی. مجھے آپ نہیں آپ جناب سیدہ کو مانتے ہیں، آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کی روایات کو مانتے ہیں. اہل بیت اطہار نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس پر غور کریے. بعض اوقات ہم ان باتوں پہ توجہ نہیں کرتے. یہ مکس گیدرنگز، یہ ساتھ میں بیٹھنا، یہ ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، یہ مناسب نہیں ہے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کچھ جگہوں پر کہ اس طریقے سے خاتون امام باڑوں میں مجالس میں آتی ہیں کہ گٹوں سے اونچے شلوار ہوتی ہے اور صرف ایک دوپٹہ گردن میں پڑا ہوا ہے. بس میں منبر کا احترام کرتے ہوئے بہت سی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کسی کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے، لیکن یہ ادب نہیں ہے امام باڑے کا، یہ ادب نہیں ہے مجلس جناب سیدہ کونین کا، یہ ادب، یہ سیرت نہیں ہے جناب سیدہ نے جو ہمیں سکھائی ہے. البتہ کچھ جو ہے وہ پردہ کر کے آتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ انہی پردہ دار، اچھی بات ہے امام باڑے میں آئے پردہ کر کے، لیکن ہمارا دین امام باڑوں تک محدود نہیں ہے، ہمارا دین مسجد تک محدود نہیں ہے کہ آپ جب امام بارگاہ میں آئی ہیں تو پردہ کر کے آئی ہیں، اور اگر انہی کو کیفے جاواز میں دیکھ لیجئے گا تو پہچان نہیں پائیے گا، پہچان نہیں پائیے گا. ہاں اکاشیا میں دیکھ لیجئے گا تو آپ پہچان نہیں پائیے گا جناب کہ یہ وہی ہیں. ہاں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، یہ نہیں ہے طریقہ، یہ آداب میں نہیں سکھایا گیا ہے، یہ مزاج اہل بیت میں نہیں آیا ہے. آپ کو کس نے بتا دیا کہ صرف مجلس میں آنا ہے پردہ کرنا، یعنی صرف دین اس چار دیواری میں ہے؟ صرف دین اس وقت تک ہے جب مولانا گفتگو کر رہے تو آپ سن لیجئے، باہر نکل کے بھول جائیے، یہ دین نہیں ہے. جناب امام زمانہ جب آئیں گے تو یہی بتائیں گے، اور کوئی نئی باتیں نہیں آئیں گی آسمان سے نازل ہونے والی، نئی وحی نہیں آنے والی ہے. یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ سیرت ہے جو آپ کو سکھائی جائے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہاں رہ کر ہمیں جو ہے وہ دین پر عمل کرنا ہے، باہر جائیں تو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، باہر خدا ہی نہیں ہے. یہ تو وہی کرسچنز والا دین ہو گیا کہ جب تک ہم چرچ میں ہیں تب تک ہم جو ہے وہ لارڈ اور گاڈ اور اسپرٹ اور فلاں کرتے رہیں گے، اور جب ہم باہر نکلے تو بس الوداع دین الوداع. کیوں؟ چونکہ باہر ہمیں شرم آتی ہے پردہ کرتے ہوئے، باہر ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ ہم جناب سیدہ کی کنیز ہیں. یہ اس کا مطلب یہی تو ہوا، اس کا مطلب یہی تو ہوا. اگر اتنا ہی شوق ہے تو حدود شریعت میں رہ کر باہر جائیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جناب سیدہ کی سیرت یہ نہیں ہے، جناب سیدہ نے یہ نہیں سکھایا. پردہ کریں، پردہ احترام. جب وہ نابینا شخص آیا تو جناب سیدہ نے فوراً پردہ کیا. رسالت پاک نے کہا کہ یہ تو اندھا ہے، کہا اگرچہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ رہی ہوں، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک اور جملہ فرمایا، فرماتی ہیں وَهُوَ يَشُمُّ الرِّيحَ، یہ تو میری خوشبو محسوس کر سکتا ہے، یہ میری پریزنس کو حس کر سکتا ہے. پردہ کتنا سینسیٹیو ہے. مولانا مکس گیدرنگ ہو سکتی ہے، چونکہ ساتھ میں کلاس ہونا ہے تو ادھر لڑکیاں بیٹھ جائیں ادھر لڑکے بیٹھ جائیں. میرا اختلاف تھا اس بات کے اوپر، میں اس لیے وارن کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کبھی کبھار ہمارے درمیان بھی کہ ہم بہ رہی ہے گنگا تو ہم بھی جو ہے ہاتھ دھو لیں اس کے اندر. نہیں ہو سکتا. یہ جب ذمہ داری کی بات ہے کہ مجھے کہنا پڑے گی، آپ کو برا لگے گا تو ہو سکتا ہے برا لگے. بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تھوڑا سا آگے آ جائیے، آج پہلی دفعہ مجھ سے کہا جا رہا ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے، پتہ نہیں کیوں، لیکن بہرحال تھوڑا سا آگے آ جائیے. صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال آج ماتم نہیں ہونا ہے، تو وہ جو 15 منٹ آپ ماتم داری کرتے ہیں اس کے 5 منٹ مجھے دے دیجیے گا تو تھوڑا سا جو ہے وہ بات تاکہ مکمل ہو جائے، کیونکہ بات تھوڑی سینسیٹیو ہے اور پھر بار بار یہ موقع نہیں آتے، آپ کے اذہان جو ہے وہ آمادہ ہیں سننے کے لیے. عزیزان محترم، بڑا حساس یہ مسئلہ ہے اور بڑا غور طلب یہ مسئلہ ہے، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ غیرت مند باپ، غیرت مند شوہر، غیرت مند بھائی، غیرت مند بیٹا، سب کی ذمہ داری ہے یہ.
یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک باپ کہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کا چاہنے والا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے ہم نے دیکھی ہیں. امیر المومنین کا چاہنے والا اپنی جوان بیٹی کو بے پردہ کہیں لے کر ٹہلے، یہ زیب نہیں دیتا. بے پردہ یزیدیوں نے کیا تھا، ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا شیوا ہی نہیں ہے. اور جناب زینب بھی کہیں تھی دربار اپنا حق مانگنے. جناب زینب یہ تو دیکھو دربار میں کس لیے گئی تھی. امام سجاد نے کیا جناب زینب نے گفتگو کی، اس کو پڑھیں دیکھیں توجہ کریں. جناب زینب نے اس وقت گفتگو کی ہے کہ جب تاریخ میں باقاعدہ لکھا ہے اس بات کو کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو خواتین کے پیچھے چھپایا ہے. اور جب عبید اللہ ملعون نے محسوس کیا کہ کسی بیوی کو چھپایا جا رہا ہے تو اس نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے پوچھا یہ کون ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا اور صرف اس وقت آپ بولی ہیں کہ جب وقت کے امام سید سجاد کی جان پر خطرہ آیا اور جب تلوار اٹھی ہے تو آپ آگے آئی ہیں حفاظت کرنے کے لیے امام وقت کے لیے. ورنہ آپ پوشیدہ تھیں، ورنہ آپ سامنے نہیں آ رہی تھیں. یہ شیوا اہل بیت کا نہیں ہے. یہ توڑ مروڑ کے دین کو بیان کرنا فقاہت نہیں ہے. یہ مسائل کو بیان کرنا ٹیڑھا دین سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ریلز اور وہ چیزیں جو ہے وہ ہماری بچیوں نے دیکھ لی ان کے سمجھ میں آ جا جناب زینب بھی کہی تو ہمیں بھی جانا چاہیے. نہیں، کس نے کہا ہے؟ جناب سیدہ فرما رہی ہے قعر بیتھا، اپنے گھر میں بیٹھو، وہ تمہارا جہاد ہے. ضرورت پڑے باہر نکلو لیکن حدود شرعی کے اندر. بعض اوقات البتہ کچھ پردے بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ حجاب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حجاب ہی اس لیے کیا جاتا ہے لوگ اٹریکٹ ہوں. حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اٹریکٹ نہ ہو، نامحرم آپ کی طرف نہ دیکھے. اگر آپ کو محفل میں آنا ہے، میک اپ کر کے آنا ہے، سج کے آنا ہے، سور کے آنا، اچھی بات ہے. لیکن جب آپ گاڑی سے اتر کر امام بارگاہ کے دروازے کا جو سفر طے کر رہی ہیں، اس سفر میں، اس لمحات میں کسی نامحرم کی نگاہ آپ کے لباس پر، آپ کے چہرے پر نہ پڑے. پردہ کر کے آئیے، احترام سے آئیے، عزت سے آئیے. بعض روایات اتنی سخت ہیں، وقت نہیں ہے بالکل بھی، کہ اگر خاتون اپنے گھر سے پرفیوم فریگرنس لگا کے، عطر لگا کے چلے کہ جس کو سونگھ کر کوئی نامحرم اٹریکٹ ہو جائے تو یہ گناہگار بنتی ہے. یہ بھی گناہگار، اس کا شوہر بھی گناہگار. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ یشم ریح، یہ خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے. ساتھ میں بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں، وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، ہم آگے. اب بھائی بات آ جائے گی کنٹروورشل، ہم سے کہا جائے گا نہیں وہ ہماری جو مدر باڈی ہے اس کی گائیڈ لائنز نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. کانفرنسز کریے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن جو شریعت ہے وہ یہ ہے. یہ بہانے مناسب نہیں ہیں. یہ بہرحال عزیزان محترم، جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ رسالت مآب کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد دیکھا کہ رسالت مآب گریہ فرما رہے ہیں اور جناب سیدہ بھی ساتھ میں ہیں. تو امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو گریہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ بے ابی انت و امی، میری ماں آپ پر قربان، میرے باپ آپ پر قربان. رسالت مآب نے فرمایا کہ علی جب میں معراج پہ گیا تو میں نے معراج پہ جانے کے بعد پروردگار عالم نے مجھے مناظر دکھائے. من جملہ ان مناظر میں سے جہنم کے مناظر تھے، اور جہنم کے ان منظروں کو میں نے دیکھا کہ جہاں پر رأیت نساء امتی فی عذاب شدید، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید ترین عذاب میں دیکھا. 7-8 عذاب رسالت مآب نے گنوائے ہیں خواتین کے لیے مخصوصاً. ان میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ جس پہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ آج میں ان عذاب کو سوچ کر گریہ کر رہا ہوں. تو جناب زہرا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو فرماتے ہیں کہ رأیت امرأة معلقة بشعرها یلغی دماغ رأسها، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو، کچھ عورتوں کو اپنے بالوں سے پکڑ کر ان کے بالوں سے لٹکا دیا گیا ہے اور اس طرح لٹک رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کو آگ سے جلایا جا رہا ہے. وہ تڑپ رہی ہیں، شدت عذاب میں تڑپ رہی ہیں کہ اس کو شدت کو دیکھ کر رسالت مآب گریہ کرنے لگے. پوچھا کہ بابا جان ان کا کیا گناہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُغَطِّي شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ، وہ عورت اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی. وہ عورت اپنے بالوں کو نامحرموں، مولانا ہم نے اسلامی ملک میں فلاں جگہ دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب یہاں تک، معاف کیجئے گا یہاں پر حجاب ہوتا ہے کہ وہ بال یہاں سے نظر آئے تھوڑے سے. اب یہ مجھے پریکٹیکل کرنا پڑ رہا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں بات پہنچ جائے. حجاب یہاں سے ہوگا کیوں؟ چونکہ وہ یہاں سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. حجاب خوبصورتی کے لیے ہے. حجاب اپنی ایک خوبصورتی کو چھپانے کا نام ہے. حجاب بہت، میں یہ اس مسئلے کو بیان کر، بہت سے حجاب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حجاب نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے. وہ ٹائٹ
وہ چیزیں کہ جو پورے نقش و نگار بدن کے نظر آ جائے وہ حجاب نہیں ہے، وہ پردہ نہیں ہے. معاف کیجئے گا، وہ سلیقہ جو پردہ اہل بیت نے سکھایا وہ یہ پردہ نہیں ہے، وہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہمیں کہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم، میں بہرحال بہت سی باتوں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. یہ جو آج کل طلاق کے مسائل، میں نے کل بھی مجلس میں عرض کیا تھا لیکن اب وہ وقت نہیں رہا. ایک سب سے بڑی وجہ طلاق کی میں نے اس دن پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ ابھی ریسنٹ 6 مہینے پہلے کے جو سینسز آئے ہمارے سامنے ہمارے اسلامی ملک کے، اس میں تقریباً 12 یا 15 شہروں کا جائزہ لیا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ 50% جو نکاح ہو رہے ہیں وہ طلاق میں بدلے جا رہے ہیں. یعنی آؤٹ آف ایوری 2 نکاح ایک نکاح جو طلاق میں ختم ہو رہا ہے. یہ اسلامی معاشرہ ہے. اور یہ صرف نہیں کسی اسلامی ملک کی بات نہیں ہے، یہ ہماری جماعتوں میں کئی جگہ اس طرح کی مسائل ہیں. کیوں؟ ایک اس کے اندر مسئلہ یہ ہے، اب جب مرد جو ہے وہ باہر جا کر 36 رنگ کی عورتوں کو دیکھے گا تو گھر میں آ کے اپنی عورت کو کیا کہے گا کہ بھائی تم بھی ایسی ہو جاؤ. نہیں ہو پائے گا، وہ دل ہی نہیں لگے گا اس کا. یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، یہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان اجڑ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم سیرت جناب سیدہ سے دور ہیں. کیا فرمایا رسالت باب نے کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے بالوں کو دوسروں کے لیے نمائش کیا کرتی تھی. وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تُقَطَّعُ لَحْمُ جَسَدِهَا مِنْ مَقْدَمِهَا وَمُؤَخَّرِهَا بِمِقْرَاضٍ مِنَ النَّارِ. میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو کاٹا جا رہا تھا آگ کی بنی ہوئی قینچی سے، ہر طرف سے کاٹا جا رہا تھا. جناب سیدہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُعْرَضْ نَفْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ. احترام سے میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، بچے میرے سامنے بیٹھے. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچاتی نہیں تھی نامحرموں سے، اپنے آپ کو پیش کر دیتی تھی نامحرموں کے ساتھ. یہ وہ عورتیں ہیں. بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے. پھر رسالت باب میں دیکھا وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَأْكُلُ لَحْمُ جَسَدِهَا وَالنَّارُ تُوقَدُ مِنْ تَحْتِهَا. میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں کہ جو اپنے بدن کے گوشت کو اپنے زبان سے، اپنے دانتوں سے کاٹ رہی تھی. پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ تَأْكُلُ لَحْمَ جَسَدِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُزَيَّنُ بَدَنَهَا لِلنَّاسِ. یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو صرف اس لیے میک اپ کر کے تیار ہو کے نکلتی تھیں کہ لوگ دیکھ کر خوش ہو جائیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے، بڑا عجیب معاشرہ ہو گیا ہے. بہت سی خواتین پردےدار ہوتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ پردے کے اندر حدود ہوتی ہیں، حجاب کے اندر حدود ہوتی ہیں. زبردستی نامحرموں کے درمیان آ کر باتیں کرنا، انٹریکٹ کرنا اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ احتیاط کے خلاف ہے. میں فتویٰ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں احتیاط کے خلاف ہے. آپ نے باہر کھڑا ہوا لوگوں کو دیکھا، نہیں صاحب وہ میری سہیلی کے فرینڈ کے شوہر ہیں لہٰذا میں جا کے سلام کر لوں ان کو. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں وہ میری سہیلی برا مان جائے گی، وہ میرے جو ہے فرینڈ کا ہسبینڈ جو ہے برا مان جائے گا، میں جا کے ذرا گریٹ کروں، میں جا کے ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیوں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی صلہ رحم نہیں ہے، یہ کوئی آداب نہیں ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات میں احتیاطی پہلو کے مخالف ہے یہ چیز. نہیں وہ ہمارے شوہر ہم سے کہتے ہیں، مجھے میرے شوہر کی اجازت. یہ وہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، جو مجھے سنایا گیا ہے. میرے شوہر نے مجھے، ابے آپ کی شوہر شریعت نہیں ہے، آپ کا شوہر شریعت نہیں ہے. آپ کا شوہر جو بیان کرے وہ آپ کو نہیں کرنا ہے. آپ کا شوہر کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کر جو ہے اپنی سہیلی سے، وہ شاید اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ جا کر اس کے شوہر سے سلام کریں تو وہ جا کر اس کی بیوی سے سلام کرے. ہاں یہ طریقہ ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں. یہ نہیں صحیح ہے جان محترم. یہ میں ہمارے بزرگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں خبردار، ہوشیار. شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، برکتیں جا رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے. حجاب، حیا نہیں ہے، حیا ختم، حیا ختم ہو گئی. حیا جب ختم ہو جائے تو یہ مصیبتیں آ جاتی ہیں. ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں آنکھ کا پانی مر جانا. بچیوں کے اندر وہ شرم حیا ختم ہو گئی ہے. اب چونکہ باپ نے ہیوج اماؤنٹ لون دے کر بچیوں کو جو ہے وہ پڑھوایا ہے، ہاں آداب شریعت میں رہ کر پڑھوائیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب چونکہ پڑھوا لیا ہے تو پیسہ بھی کمانا ہے، تو اب جاؤ بیٹا جو دل چاہے کرو. اب جب پڑھ لکھ گئی ہیں تو اپنے سے کم لڑکے سے کیسے شادی کر لیں؟ ہاں ہم بھی تو کچھ ہیں، ہاں ہم بھی تو اپنے گھر میں پیسہ کما کے لے کر آ رہے ہیں. ہم تھوڑی جو ہے تمہاری سنیں گے. ہم خود پڑھے لکھے ہیں، ہم خود پیسہ کما رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جس معاشرے کی طرف سیدہ ہم کو لے جانا چاہتی ہے. وہ معاشرہ بالکل نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھنا. ان ایام عزائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں کچھ باتیں ضروری ہیں کہ سیرت کو سمجھا جائے.
اس حیا کے پہلو کو سمجھا جائے, اس پردے اور حجاب کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, مخصوصاً وہ کہ جو اپنے آپ کو کنیزان جناب صحرا سمجھتی ہیں, وہ کہ جو اپنے آپ کو شہزادی زینب کی جو ہے وہ چاہنے والیاں سمجھتی ہیں, وہ مرد اور عورتیں سب کہ جو اپنے آپ کو در اہل بیت سے وابستہ سمجھتے ہیں. بڑی روایات میں لے کر آیا تھا لیکن چھوڑ رہا ہوں. ایک روایت بڑی سخت روایت ہے, میں نہیں پڑھوں گا, وقت بھی ختم ہو گیا ہے, اس کی طرف جاؤں گا نہیں, چونکہ اگر یہ میں نے روایت پڑھ دی تو یقیناً جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے بہت سخت رد عمل آنے والا ہے. لیکن میں ایک چیز بات کو بیان کر دوں, آپ جا کے نوٹ کر لیں میرے بچے. روایت میں روایت کا جو ہے وہ کی ورڈ ہے دیوث, دال یہ واو اور تے تا والا سے, اس کو سرچ کریں. دیوث کون ہوتا ہے؟ دیوث ایک گالی تھی عرب میں, اور دیوث کون ہوتا ہے؟ رسالت باب نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر خیال نہ کرے تو وہ دیوث ہے. اب میں وہ روایت نہیں پڑھوں گا, بہت سخت روایت ہے, آپ مجھے معلوم ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ عزیزان محترم دین کھیل تماشا نہیں ہے. دین یہ نہیں ہے میری پرسنل انٹرسٹ بھی بچی رہے, میرے کام بھی ہوتے رہیں اور میں دین پہ بھی عمل کرتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. پانچوں انگلیاں وہ گھی میں آپ چاہتے ہیں دنیا بھی مل جائے اور دینی مل جائے, نہیں ہو سکتا. کچھ چیزوں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا, دیر آر ریڈ لائنز, آپ وہ کراس نہیں کر سکتے. اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے وہ ڈرا کر دی ہیں پہلے سے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے مزاج سے زندگی گزاریں, مولانا یہ نہیں ہو سکتا, مولانا یوں نہیں ہو سکتا. مولانا دین نہیں بانٹنے آئے ہیں, امام زمانہ کو آپ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم یہ بھی ہیں اور ہم وہ بھی ہیں, نہیں ہو سکتا. میں اس لیے صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں چونکہ ہمارا انٹریکشن دوسری سوسائٹیز, دوسرے مذاہب, دوسری کمیونٹی سے اتنا زیادہ ہے کہ ان کے اثرات لامحالہ ہمارے اوپر آئیں گے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو, اپنی دین کے اقدار کو اتنا زیادہ مضبوطی سے تھامے رہیں کہ آپ ان پر اثر انداز ہو, وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو. آپ ان کو بتا سکیں کہ ہم شہزادی زہرا کے ماننے والے ہیں, ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے. وہ اپنے دین میں کتنا پابند ہے, آپ اپنے دین میں اتنا پابند نہیں ہیں. عزیزان محترم, حیا حیا حیا. مرتے دم تک شہزادی کا تمام ہم و غم یہ تھا کہ اے ام سلمہ, مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جب تخت پر جنازے کو لے کر جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ ہے. جناب سیدہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے, لہٰذا فرماتی ہیں میں چاہتی ہوں کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو لوگوں کو یہ احساس نہ ہو, یہ پتہ نہ چلے کس کا جنازہ ہے. لہٰذا وصیت بھی کچھ اس طرح فرمائی. اور جب جناب ام سلمہ نے بتایا کہ ہمارے دیار میں, ہمارے شہر میں اس طرح تابوت بنتا ہے, تو یہ پہلا تابوت بنایا گیا, اور وہ تابوت جناب سیدہ کے گھر میں بن رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, وہ بچے کہ جو کم سن ہوں, امام حسن, امام حسین, جناب زینب, جناب ام کلثوم, اپنی ماں کا تابوت بنتا دیکھ رہے ہوں, ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہاں ابھی ماں زندہ ہے, لیکن وہ لمحات, وہ گھڑیاں سب گن رہے ہیں کہ وہ گھڑی آنے والی ہے. ایک مرتبہ امیر المؤمنین گھر تشریف لائے اور آنے کے بعد دیکھا کہ سیدہ مسکرا رہی ہیں, تو آپ نے بڑی تعجب سے پوچھا, ہے بنت رسول, آج میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں. تو سیدہ نے فرمایا کہ اے علی, جو میری نگرانی اور میری فکر تھی کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو کسی کو پتہ نہ چلے یہ عورت کا جنازہ ہے یا مرد کا, وہ میری فکر دور ہو گئی. فرمایا کیا ہوا؟ کہا میرا تابوت تیار ہو گیا. ہاں, کس دل سے جناب امیر المومنین نے اس بات کو سنا ہوگا, کیا گزر رہی ہوگی ان بچوں پر کہ جو روز بروز اپنی ماں کو کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں. روایت کہتی ہے صارت ناحلۃ الجسم, کمزور ہوتی چل رہی ہیں, ذاب لحمها, آپ کے بدن کا گوشت ختم ہوتا چلا جا رہا تھا. وہ 18 سال کی جوان رسول کی بیٹی کہ جو دیوار کا سہارا لے کر چلے, اس پر کیا گزر رہی ہوگی. ایک مرتبہ جس گھڑی کا ڈر تھا وہ گھڑی آئی. امیر المؤمنین مسجد میں تشریف فرما ہے کہ یکایک حسنین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں, امامے کو سر سے اتارا اور اعلان کیا, یا ابتا قد ماتت امنا, اے بابا جان ہماری ماں دنیا سے گزر گئی. ایک مرتبہ امیر المؤمنین کھڑے ہوئے گھر کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے حیدر کرار فاتح خیبر و خندق زمین پر گر پڑے. اللہ اکبر, حیدر کرار زمین پر گر پڑے, کیسے ہو گیا؟ ایک مرتبہ جناب عمار سے امیر المومنین فرماتے ہیں, اے عمار, رسول اللہ کا اس دنیا سے جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوا, مجھے بڑا غم تھا, لیکن اے عمار, رسول اللہ کی کمی مجھے اس وقت محسوس ہوئی جب فاطمہ کا ساتھ چھوٹ گیا.
کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی ہمت، کتنی بڑی غمخوار تھی جناب سیدہ امیر المومنین کے لیے۔ نہ جانے امیر المومنین مسجد سے گھر تک کا فاصلہ کس طرح طے کر کے گھر میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد اہتمام جنازے کو اٹھانا ہے، وصیت پر عمل کرنا ہے۔ یا علی غسلنی باللیل حنتنی باللیل ودفننی باللیل وکفننی باللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دیجئے گا، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے۔ اے علی میں کچھ لوگوں سے ناراض ہوں، ان کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دیجئے گا۔ امیر المومنین نے وصیت کے مطابق عمل کیا۔ شہزادی کا ایک مرتبہ غسل شروع ہوا، حیدر کرار ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے آوازیں بلند رونے لگے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا علی آپ جیسا بہادر اس طریقے سے گریا کرے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا ہے ام سلمہ بنت رسول نے جیتے جی مجھے اپنے مصائب نہ بتائے، ارے میں نے غسل دیتے وقت جناب سیدہ کے بازو پہ نیل کا نشان دیکھا، وقد رأیت ذلا من اضلالها مکسورا، میں نے زہرا کی پسلیوں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ اجرکم اللہ، زہرا نے مجھے نہ بتایا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بازو پہ نیل کا نشان پڑا تھا۔ عزیزوں اب وہ وقت آیا کہ جناب سیدہ کی وصیت پر عمل ہوا۔ جس تابوت کو بنوایا گیا تھا اس تابوت میں جنازہ رکھا گیا۔ رات کی تاریکی میں تنہائی میں جنازہ اٹھا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے اس جگہ پر تابوت کو لایا گیا کہ جو لحد جناب امیر نے تیار کی تھی، چاہتے ہیں کہ لحد میں سیدہ کو اتارے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی میری سیدہ کو میرے حوالے کر دو۔ امیر المومنین نے سیدہ کو لحد میں لٹایا، مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، جو امانت آپ نے مجھے دی تھی آج میں وہ آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا اس امت نے کتنے مظالم ڈھائے، پسلیاں توڑ دی، محسن کو شہید کر دیا۔ زہرا نے مجھے الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم کرم نازل فرما، پروردگارہ ہمیں سیرت جناب زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو جوان اور جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں پروردگارہ ان کو پرآشوب زمانے کی آفات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کا ثواب جس مرحومہ کے لیے اس مجلس کو برپا کیا گیا ان کو عائد و حاصل فرما۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔